ایک واقعہ آپ کو سنائے، جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ جب بہت تنگ کیا تو حکم آ گیا کہ بھئی یہاں سے ہجرت کر جاؤ، وہاں چلے جاؤ مدینے پاک۔ آپ تشریف لے گئے، لمبا واقعہ ہے، سنو بھائی۔ اے لڑکے، اس کی بیوی رو رہی ہے، کیا بھائی بیوی رو رہی؟ بچے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے بات سنو، یہ تماشا نہیں ہو رہا، یہ کام کی باتیں ہیں۔ تو جب آپ ہجرت فرما رہے تھے تو آپ کا جی چاہا کہ 2 رکعت بیت اللہ میں نماز پڑھ لوں۔ کیا کر لوں؟ 2 رکعت بیت اللہ میں جا رہا ہوں، کب آنا ہو نہ ہو، لہذا 2 رکعت پڑھنے کی آپ نے کہا۔ عثمان بن طلحہ جو متولی تھا، انہوں نے کہا بھائی اسے کھول دو تالے کو۔ عثمان بن طلحہ، بھائی میں 2 رکعت پڑھوں گا بیت اللہ کے اندر۔ نہیں، بالکل نہیں، تم نماز نہیں پڑھ سکتے بیت اللہ کی، تم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بھائی مجھے پڑھنے دو، میرا جی چاہ رہا، لہٰذا اس نے منع کر دیا، اس نے منع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالک تو وہ تھا، متولی تو وہ تھا، کوئی زبردستی تھوڑی ہے، لہذا حالانکہ اللہ کی قدرت آپ کے ساتھ ہے، فرشتوں کا نظام آپ کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی آپ، ہاں بھائی ٹھیک ہے، مالک تو آپ ہو بھیا، اجازت دو گے تو پڑھیں گے ورنہ نہیں۔ ہاں بھائی یہ کیا ہے؟ ہاں جی دیکھا جائے، ہمیں بھی دیکھ لو کیا نیچے کیا ہے، ہاں دیکھو مجھے دیکھو۔ لہذا آپ نے کہا ہے سن عثمان سن، ایک وقت آئے گا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اس کے ہم ہوں گے، ہاں چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور جسے میں چاہوں گا دوں گا۔ ایک وقت آئے گا، اور جہاں تو بیٹھا ہے میں بیٹھوں گا۔ حضور نے کہا ایک وقت آئے گا بیٹا، بیٹا تو میں کہہ رہا ہوں اپنی زبان میں، اپنی زبان ہوتی ہے مقامی، ہاں ایک وقت آئے گا جہاں تو بیٹھا ہے ہم بیٹھیں گے، اور یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی جو تو لیے بیٹھا ہے، ہمیں پڑھنے نہیں دے رہا۔ حضور نے یہ فرمایا اس سے، اور آپ تشریف لے گئے، اور اس نے یہ بھی کہا اگر ایسا ہوا، سنو دھیان سے، پھر تو وہ ہماری ذلت و خواری کا دن ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ کیا کہا اس نے؟ اسے یقین نہیں آیا حضور کی بات پر، ایسا نہیں ہوگا، اگر ایسا ہوا تو یہ قریش کی ہماری ذلت اور خواری کا دن ہوگا، ڈاؤن فال ہوگا ہمارا۔ آپ جا رہے ہیں، ہم نے نہیں پڑھنے دی، آپ جا رہے ہیں روتے ہوئے جا رہے ہیں، اور بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، روتے ہوئے جا رہے ہیں، بیت اللہ کو مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ دوست اور بزرگوں، آپ کو محبت ہے اس بیت اللہ سے، آج کے مسلمان کو محبت ہے، وہ تو نبی ہیں۔ دوست اور بزرگوں، بیت اللہ کو جانتے ہیں، اس کے مقام کو پہچانتے ہیں، کیا ہے بیت اللہ، لہذا آپ چلے گئے، تشریف لے گئے، اور جب فتح مکہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جب غفیر کے ساتھ تقریباً 1,24,000 صحابہ کے ساتھ جب فتح مکہ ہوا، آپ داخل ہوئے۔ عثمان بن طلحہ نے جب سنا، بھئی کیا ہوا؟ تو ہو گیا وہی ہو گئی بات، بھاگ گیا، چھپ گیا۔ یہ نہیں ہم تو سینے ہمارے چوڑے ہو گئے توڑ دو تالا، نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ مالک وہ ہیں، مالک وہ ہے۔ آپ نے کہا بلاؤ بھائی عثمان کو، بلا کر لاؤ۔ بلایا گیا، ملا نہیں، آگے بتایا لوگوں نے، ارے ملا نہیں۔ حضرت عثمان سے کہا تم دیکھو، حضرت عثمان ایسے تھے، سب سے خلا ملا رکھتے تھے، سب سے جو بڑے بڑے تھے وہاں کے مکے کے، سب کو جانتے پہچانتے تھے،
ان کو پتا تھا کہاں ہوگا وہ، اس کے یار دوست کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں چھپا ہوگا، اور عثمان کو بھیجا حضور نے، چابی تم لے کر آؤ۔ وہ گئے، چابی مانگی، اس نے نہیں دی، نہیں دیتے۔ تو عثمان نرم آدمی تھے، آ گئے اور حضور سے کہا نبی جی وہ وہاں بیٹھا ہے، چابی دی نہیں اس نے۔ کہا علی تم جاؤ، یہ جری آدمی تھے، حضرت علی کیا تھے؟ جری تھے، جری، تم جاؤ۔ وہ مل گیا بیٹھا ہوا، ان کا چابی تو نہیں دیا، ایک گدا دیا۔ کیا دیا؟ ارے کیا دیا؟ ایک پٹخی۔ ہوش میں آ گیا عثمان بن طلحہ۔ دوستو بزرگوں، لہٰذا چابی اس نے پکڑا دی، پیچھے پیچھے وہ بھی آ رہا ہے۔ ایک دم وہی نازل ہو گئی، حضور کے ہاتھ میں چابی ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو یہ امانت اسی کو لوٹاؤ جو اس کا مالک ہے۔ الی اہلھا یا ایھا الذین آمنوا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اے ایمان والو یہ اہل کو، جو اس کے اہل ہیں، مالک ہیں، یہ چابی اسی کو لوٹاؤ۔ حضور نے صحابی سے کہا، کون سے صحابی ہیں، کہ اسے دے دو۔ حضرت علی سے غالباً کہا یہ اسے چابی دے دو۔ یہ کیا؟ کیوں؟ کہ اللہ کا حکم ہے تو انہی کو لوٹاؤ جو مالک ہیں۔ یہ اسلام ہے، اسلام دیکھ رہے ہو، اسلام کی باتیں آپ، یہ قدریں ہیں اسلام جو دلوں میں جڑیں قائم کر لیتی، جس کی وجہ سے اسلام دلوں میں جڑیں جما لیتا ہے، راسخ ہو جاتا ہے۔ یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں آپ؟ حضور وہاں بیٹھے جہاں وہ بیٹھتا تھا، چابی کیسے لوٹا؟ تو کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے چابی اسی کو لوٹاؤ، اس لیے چابی تمہیں دے رہے۔ اچھا اللہ کا حکم ہے؟ عثمان بن طلحہ بولے ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے ہیں، اللہ کا حکم ہے؟ جی اللہ کا حکم ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ امانت اسی کو لوٹاؤ، تؤدوا الامانات الی اہلھا، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اسی کو لوٹائیے جو اس کے اہل ہے، مالک ہے۔ اس کے مالک تو وہ ہیں، چابی کے اور تالے کے اور بیت اللہ کے۔ لہذا چابی دے دی، چابی دے دی۔ اس پر دوستو بزرگوں، اس پر چابی دی اور حضور نے دو بشارتیں، یہ چابی رکھو اور دو بشارتیں تمہیں سناتا ہوں۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، چابی دے دی، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اس نے جب آپ کا کلمہ پڑھ لیا، اللہ پر ایمان، ایک اللہ پر اور نبی کی رسالت پر، نبوت پر ایمان لے آیا، تو چابی دینے کے بعد لایا۔ کب لایا ہو؟ ارے کب لایا ایمان؟ امانت لوٹانے کے بعد، مالک کو مالک بنا دینے کے بعد۔ یعنی ہماری پل رہی ہے، ایسا کچھ نہیں، یہ اسلام ہے، اسلام۔ دوست اور بزرگوں، لہذا حضور نے چابی دی اور کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اور میں تمہیں دو بشارتیں اور دیتا ہوں، دو خوشخبریاں۔ ایک یہ ہے کہ قیامت تک تم ہی اس کے متولی رہو گے۔ ارے کون رہو گے؟ یہ خوشخبریاں ہیں، یہ اسلام میں آنے پر وعدے ہیں، عزتیں ہیں، مقام ہے، منصب ہے، دنیا میں بھی عزت ہے، شرافت ہے ایمان والوں کے لیے، اور اصل تو آخرت ہے، وہاں وعدے ہیں، بدلہ ہے وہاں۔ دوستو بزرگوں، لہذا دو بشارتیں تمہیں دیتا ہوں۔ ایک تو قیامت تک تم ہی اس کے متولی رہو گے، تمہارے خاندان کے لوگ قیامت تک چلتے رہیں گے جو اس کے متولی رہیں گے، چابی انہی پہ رہے۔ ایک خوشخبری۔ دوسری خوشخبری یہ ہے جب وہ دجال آئے گا، کالا دجال، تو ظاہر ہوگا تمہارے خاندان کا کوئی فرد اسے قتل کرے گا، یعنی اس جماعت میں ہوگا، جو جماعت اس سے مقابلے پر ہوگی اس میں وہ ہوگا۔ دوست اور بزرگوں، لہذا آج تک اسی خاندان میں وہ چابی چلی آ رہی ہے۔
اب حضور نے تالا کھولا، سنو دھیان سے، تالا کھولا اور آپ نے 2 رکعت اندر جا کر پڑھنے کا ارادہ کیا تو اندر دیکھا تصویریں تھیں. یہ نہیں سب چلتا ہے، ہمارے یہاں سب چلتا ہے، ہاں ہمارے یہاں سب چلتا ہے، ایسا کچھ نہیں. اسلام ساری منکرات کو، منیات کو، ساری خرافات کو اور اسلام ساری رسومات کو ختم کر دیتا، کوئی چیز نہیں چلتی. لہذا آپ نے تالا کھولا، اندر داخل ہوئے تو اس میں تصویریں کوئلے سے، کائے سے بنی ہوئی تھی، دیواروں پر بنی ہوئی تھی. آپ باہر آ گئے اور باہر آ گئے. ہمارے گھروں میں تصویریں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم حاجی صاحب ہیں، ہم دیندار ہیں، ہم بڑے تہجد گزار ہیں. آپ باہر نکل آئے، حضرت عمر سے کہا پانی لاؤ، وہ پانی گرم لائے. گرم کہاں سے لائے اتنی جلدی؟ پانی لائے گرم، اور کوئی چیز لائے جس سے آپ نے، حضرت عمر نے رگڑ رگڑ کر دیواروں کو صاف کیا. پھر آپ اندر داخل ہوئے، 2 رکعت پڑھے. دوستو بزرگوں، یہ نہیں سب چلتا ہے، اسلام میں سب چلتا ہے. نہیں، اسلام میں سب نہیں چلتا. اسلام تمام شرکیہ باتوں کو، رسومات کو، ہاں وہ پہلے سے گٹھی میں پڑی ہوئی ہوں یا خاندان میں چلی آ رہی ہوں یا برادر وطن کی رسومات ہوں، چاہے وہ منیات ہوں، منکرات ہوں، دوستو سب کو ختم کر دیتا ہے. یہ نہیں سب چلتا ہے ہمارے یہاں، ایسے نہیں. دور سے دکھائی دے مسلمان، ہمارے ظاہر سے دکھائی دے مسلمان، ہمارے عمل سے دکھائی دے مسلمان، ہمارے تولنے سے دکھائی دے مسلمان. ہمارے ایک دوست ہیں، ساتھی ہیں، سعودیہ میں ہیں، ریاض میں، سونا بھی جھکتا تول کے دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ جھکتا. ارے سنو دھیان سے، سونا جھکتا تول کے دیتا ہے وہ شخص. اس دور کے اندر سونا جھکتا تول کے دیتا ہے. یہ نہیں چائے میں مکھی گر گئی، پوری چائے پھینک دی، اور اصلی گھی میں گر گئی تو مکھی نکال کے پھینک دی. بہت بڑھیا، بہت بڑھیا. رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی. بہت بڑھیا. نہیں، اسلام ہے یہ اسلام. محترم دوستو بزرگوں، سونا ہم اپلا اور کنڈا گوبر اسے بھی جھکتا نہیں تولتے، اس پہ بھی لڑتے ہیں. یہ ہمارے حالات ہیں، ہمارے یہ حالات ہیں. اور دعوے ہمارے ہیں اونچے اونچے. نہیں، وہ دعوے قائم عمل میں بدل جائیں، قائم میں بدل جائیں، قائم میں بدل جائیں. ہماری باتیں تو حق ہیں، سچ ہیں، ہم تو قرآن حدیث کی کہہ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، لیکن وہ زندگی میں آ جائے، روزمرہ میں آ جائے.